دوستو میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ پاکستان کے اندر مختلف قسم کی دار اندازیاں مختلف ممالک کی طرف سے پاکستان کی کیا لیں کہ سوورینٹی کے اوپر حملے کرنا، مداخلت کرنا، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ اور طرح کی ہو، چاہے وہ پراکسیز کے ذریعے ہو، چاہے وہ لابنگ کے ذریعے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی ہم نے وہ کیا کہتے ہیں فری عمران خان صاحب کا جو ٹرینڈ تھا وہ امریکہ کی طرف سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر وہ جو ولسن سے لے کے اور کون کون سے وہ جو پرو ساری لابیز تھیں وہ سرگرم تھیں، اور آپ نے پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے محسوس کیا ہوگا کہ بالکل مکمل خاموشی ہے۔ آخری بار ہلکی سی ہلچل وہ جب عمران خان صاحب کے جو بیٹے سلمان اور قاسم جب وہ گئے تھے امریکہ تو ان کو ملوایا گیا تھا وہ لنچ کے اوپر، آپ کو یاد ہے وہ ساری کنٹروورسی بھی بنی تھی وہ کھانے پینے کے معاملے کے اوپر۔ خیر اس کے بعد سے، اور یہاں پر آپ کو یاد ہوگا وہ عمران ریاض صاحب کے پورے ویلاگز آپ کو یاد ہوں گے، موہت پیرزادہ کے اور باقی اس قبیلے کے کہ جناب وہ جو ولسن نے کوئی وہاں پہ ڈیموکریسی بل جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد پھر نہ پاکستان کو جناب پھر آڑے ہاتھوں لیا جائے گا اور فیلڈ مارشل صاحب پہ جو ہے نا وہ پابندیاں لگ جائیں گی، امریکہ کی طرف جانے میں نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ بل تو پتہ نہیں کہاں گیا، لیکن فیلڈ مارشل جو ہے وہ جا کے تو وائٹ ہاؤس کے اندر تک جو ہے نا وہ پہنچ گیا، گھس گیا وہاں پہ، اور ابھی تک وہاں پہ وہیں پر ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب اپنا وائٹ ہاؤس کے اندر ہی ہیں، وہ وہاں سے روز جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ وہاں سے روز آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل سے زیادہ طاقتور، زیادہ بہترین اور زیادہ سلجھا ہوا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے کیا لیں کہ وہ کہاں چلے گی، وہ پوری کیمپین، وہ فری عمران خان، اور وہاں سے آ کے جی پاکستان میں ڈیموکریسی۔ اب وہ جو کیمپین ہے وہ اب کیمپین کرنے والے جن کے پاس پیسہ ہی بہت ہے لابی کرنے کے لیے، انہوں نے سارا پیسہ وہاں ضائع کیا امریکہ میں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ گلاس توڑا 12 آنے والا حساب ہوا وہاں پہ، اور ان سینیٹرز نے اور وہ ایم پیز نے پیسے ویسے لے کے تو ٹویٹ شویٹ کر دیے، اور وہ رچرڈ گرنیل اور پتہ نہیں وہ گرنل جو بھی تھا وہ بھی کبھی آپ کو نظر نہیں آیا۔ لیکن ان لوگوں کے پیسے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اب انہوں نے رخ کیا ہے کینیڈا کا، مطلب کمال ہے ویسے ان کی، صحیح یعنی کہ نا پی ٹی آئی کو بھی پیسے کھانے والے نے صحیح ٹکرے ہوئے ہیں۔ یہ کینیڈا کے ایک ایم پی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، کینیڈا کے ایک ایم پی ہیں جناب مائیکل کرام کے آر اے ایم، تو یہ جناب ایک ایم پی ہیں کنزرویٹو پارٹی کے، وہاں پہ ہاؤس آف کامن کے ممبر ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، میں ذرا اس ٹویٹ کا آج تھوڑا سا ذرا کینیڈا کے حوالے سے ذرا جیو پولیٹیکل تجزیہ کریں گے۔ پولیٹیکل تجزیہ تو آپ یہاں پہ سن رہے ہیں، ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو ایک بار پولیٹیکل تجزیہ صرف یہی ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ان بیچارے کارکنوں کو جن کے آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے پچھلے 3-4 سال سے مسلسل، جن کو دھوکے دیے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ساتھ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیے صرف اتنا ہی تجزیہ اور تبصرہ ہے پولیٹیکل کہ ان کو پھر ایک مرتبہ بے وقوف بنانے کے لیے جو پرانے شکاری ہیں وہ نئے جال لے کے جو ہے وہ دوبارہ میدان میں آئے ہیں وایا کینیڈا۔ تو خیر اس کا تو نتیجہ میں ذرا تھوڑا سا پہلے ٹویٹ پڑھ دیں، اس کے بعد پھر آپ کو اس کا جو جیو پولیٹیکل تجزیہ ہے وہ کرتے ہیں۔ مائیکل کرم لکھتے ہیں جی، فری عمران خان، Today in Canada's House of Commons, I presented a petition calling for the release of former Pakistani Prime Minister Imran Khan from prison and for the restoration of democracy in that country. پاکستان زندہ باد۔ یہ جناب انہوں نے پی ٹی آئی جو کینیڈا کی ہے اس کو ٹیگ کیا، ظاہر ہے جہاں سے وصولی ہوتی ہے اس کو پھر بتانا تو ہوتا نہیں، میں نے کہا اس کے بعد پی ٹی آئی آفیشل کو انہوں نے ٹیگ کیا ہوا جناب۔ اچھا، یہ میں نے ذرا تھوڑا سا دیکھا کہ میں مائیکل صاحب کا ذرا تھوڑا سا دیکھوں کہ یہ
کدھر سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ان کا کیا رول ہے. اچھا, یہ پاکستان ایک ملک تو ہے, لیکن یہ جو جتنی بھی کمیٹیاں, جتنی بھی جو لائزون کے جو گروپس ہیں, جن کے یہ ممبر ہیں, ان میں پاکستان کا کہیں دور دور تک واسطہ رابطہ نہیں ہے ان کے مائیکل کرم کے ساتھ. یہ آئرلینڈ سے لے کے تو پتہ نہیں ویتنام اور چائنا اور سنگاپور اور کون کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ یعنی کہ لائزون کمیٹیوں میں یہ کے ممبرز ہیں, لیکن پاکستان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. لیکن ابھی انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو لابیسٹ ہیں ان کے لیے یہی راضی ہوئے فی الحال, کہہ لیں کہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک ٹویٹ شیٹ کرنے میں, کیونکہ کافی سارا پانی میں نا کھڑا ہو گیا تھا. وہ آپ کو سی آئی اے کے سابق ایجنٹ کی بھی پوری بات آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جمائمہ تک نے زور لگا لیا, اور وہ بھی مختلف کس جگہ سے پاکستان کے سفارشیں ڈلواتے رہے, لیکن پاکستان کی طرف سے ایک ہی جواب تھا کہ کیا جو بھی پاکستان کی طرف سے آیا ہے عمران خان, فری عمران خان کو صدا لے کے, یا اس کا سنیہ لے کے, یا اس کا پیغام لے کے, تو پاکستان نے صرف اس کو ایک ہی بات کہی ہے کہ کیا آپ جو ہے اپنے ملک میں, کیا آپ اپنے ملک میں اس طرح کی 190 ملین پاؤنڈ جیسی کرپشن کی اجازت دیں گے, دیتے ہیں کسی کو؟ وہاں سے جواب آتا جی نہیں, ہم تو بڑے بڑے جناب ٹرانسپیرنسی کے بڑے قائل ہیں. تو پھر پاکستان بھی انہیں کہتا ہے کہ اگر آپ ٹرانسپیرنسی کے بڑے قائل ہیں اور آپ اس طرح کی کرپشن کی اجازت نہیں دیتے اور اس طرح کی کرپشن پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, تو پھر ہمیں بھی اپنا کام کرنے دیں. خیر, یہ تو اب یہ والے بات صاحب کیا ہیں, اور اس کا کیا کوئی ایسا کوئی پاکستان کے اوپر, کوئی صحت کے اوپر کوئی ایسا اثر اس ٹویٹ کا یا اس کیمپین کا جو بھی یہ انہوں نے لانچ کی ہے, یا انہوں نے جو پٹیشن وہاں فائل کی ہے. میں چونکہ بہت زیادہ تھوڑی سی اسٹڈی کی حوالے سے آن گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی کینیڈا میں کے ساتھ میں بہت زیادہ ان ٹچ ہوں, وہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہے وہاں پر بھی, اور میرے سورسز بھی بہت تگڑے ہیں وہاں پہ, کیونکہ میں ظاہر ہے انڈین پروکسیز کا جو دھندا ہے جو کینیڈا میں کھلا ہوا ہے آج کل, اس کے حوالے سے آپ کو مختلف ویڈیوز میں آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں کس طرح بشنوئی گینگ جو ہے وہ وائے ہندوستان جو ہے وہاں پر سرگرم ہے. اور کینیڈا کا جو اس وقت حال ہے, کینیڈا کا جو اس وقت حال ہے, وہ کینیڈا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے امریکہ نے اس کو جھنڈی کرا دی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ جو انہوں نے وضاحتیں بھی پیش کی ہیں, مارک کارنی نے, اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وضاحتیں آپ کی قبول ہیں لیکن ٹریڈ نیگوسیشن آپ کی نہیں ہوگی. ان کے وہاں پر جو پرابلم امریکہ کے ساتھ, پہلے تو امریکہ اور کینیڈا کو ایک ہی یعنی کہ کہہ لیں کہ طاقت کے طور پہ دیکھا جاتا تھا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے اس نے تو کہا کہ آپ ہماری جو ہے نا وہ بن جائیں, ہماری اسٹیٹ بن جائیں, تاکہ آپ ہمارے ہی حصہ بن جائیں. اس کے بعد جو رو شروع ہوا, اور یعنی کہ اس کے بعد وہ جسٹن ٹروڈو نے جو سٹینڈ لیا ہوا تھا ہندوستان کے اگینسٹ, جسٹن ٹروڈو نے جو ہندوستان کے اگینسٹ سٹانس لیا ہوا تھا, کیونکہ 2023 جون میں وہاں پر ایک 6 ایکٹیوسٹ جو ہیں جو کہ کینیڈین نیشنل تھے, ان کو ہندوستان کی پروکسیز کے ذریعے وہاں پہ ٹارگٹ کروایا گیا, ان کو قتل کروایا گیا, جس کی 5 آئیز نے پوری جو ہے ایویڈنس سامنے رکھ دیا, اور تمام جو کھرا تھا وہ دلی را کے آفس تک پہنچا, اور جسٹن ٹروڈو نے اپنی پارلیمنٹ میں جا کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہردیپ سنگھ نجر کو جو قتل کیا گیا ہے اس میں ہندوستان جو ہے وہ براہ راست انوالو ہے, ہندوستان کی را انوالو ہے, اجیت دول انوالو ہیں, اور نریندر مودی ایونچولی وہ انوالو ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہندوستان کو بہت تکلیف ہوئی, انہوں نے جو ہے وہ اپنے تعلقات ختم کیے, اور کینیڈا نے بھی ان کے جتنے جو وہاں پر جتنا جو ان کا سٹاف تھا, جتنے جو را کے ایجنٹ تھے ان کے سفارت خانوں میں بھرے ہوئے, ان سب کو وہاں پہ سے بے دخل کیا, نکال دیا. اور اس دوران جو ہے وہ کینیڈا میں جو حالات تھے وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے, پرامن ہوئے. اب مارک کارنی جیسا کمزور وزیر اعظم کینیڈا کو نصیب ہوا ہے, اور انہوں نے جو امریکہ نے بھی ان کو کافی سارا ٹائٹ کیا کینیڈا کو, تو یہ بھاگ کے دوبارہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف آئے, ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کے چکر میں. ابھی ان کی جو فورن منسٹر ہے انیتا آنند, اس نے بھی 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ یہاں ہندوستان کا وزٹ کیا, جس کے اوپر بھی پورے کینیڈا کے اندر جو ہے وہ تھو ہو رہی ہے ان کے اوپر. اور کینیڈا کے جو شہری ہیں وہ انہوں نے اپنی حکومت کا گریبان پکڑا ہوا کہ آپ نے کس طرح
اپنے شہری کے اوپر کمپرومائز کیا اور کس طرح جو ہے یہاں سے جو دوبارہ جن پراکسیز کو الاؤ کیا اور آپ نے بشنوئی گینگ جس کا کے اوپر پورا ہاتھ ہے ہندوستانی سرکار کا, گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے. گورنمنٹ نے جو ہے لارنس بشنوئی کو جیل میں بڑی سہولتوں کے ساتھ رکھا ہوا گجرات کی جیل میں, اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ کینیڈا کی دھرتی کے اوپر جو پراکسیز کا دھندا چلاتی. تو کینیڈا کی سرکار نے تھوڑی سی نرمی دکھائی اور وہاں پہ دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا ہوا ہے پراکسیز کے ذریعے. ابھی پچھلے دنوں تین دن پہلے وہاں پہ ایک ایکسٹورشن کے کیس میں ایک سکھ جو بزنس مین ہے درشن سنگھ, اس کا قتل ہوا ہے, اور ایک پنجابی سنگر ہے وہاں پہ اس کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. کپل شرما کے فائرنگ کے اوپر سرے میں بی سی میں برٹش کولمبیا میں تیسرا واقعہ ہوا ہے پچھلے ہفتے فائرنگ کا. تو وہاں پر جو پرابلمز ہیں کینیڈا میں وہ تو اس قدر وہاں پہ اپنے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی بات نہیں سن رہا, اور یہ بھائی صاحب جو ہیں ان کو بھی اچھا موقع ملا ہے, انہوں نے کہا مال اچھا ہے اور پاکستان میں جو ہے نا وہ مشہوری بھی مل جائے گی کیونکہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. باقی اس کو بھی پتا ہے کہ اس کی پٹیشن کی زیرو ویلیو ہے اس وقت جو کینیڈا کا حال ہے. اور پھر جو ہمارے ذرائع, میں نے تھوڑا سا کھنگالا, میں نے کہا اس بندے کو کیا پڑی تھی. انہوں نے کہا جی اس وقت جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ پوری طرح دوبارہ جب سے وہاں پر ان کا سفارت خانہ دوبارہ کھلا ہے اور دنیش پٹنائک جو ہے وہ ہائی کمشنر بن کے کینیڈا میں گئے ہیں, تو اس کے بعد دنیش پٹنائک نے دوبارہ اپنے پرانے تمام جتنے جو را کے سلیپر سیل سے چیزیں تھیں ساری, جتنے جو پرانے ان کے جو لوگ تھے, کیونکہ یہ بندہ جو ہے وہاں کی اپوزیشن پارٹی سے ہے, تو انہوں نے تمام وہاں کی جو, کیونکہ دھندا تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہندوستان کا جو ہے وہ کیسے جو ہے نا وہاں سے لوگوں کو رابطے کر کے پراکسیز کر کے اپنے طرف لے کے آتے ہیں, اپنی مارکیٹ کو دکھائیں گے کبھی کچھ کریں. تو یہ والے معاملات بھی کہہ رہے تار جو ہے وہاں سے جڑ رہے ہیں اس بندے کے بھی. تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ پاپولر جو ہے نا وہ وہاں سے ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے, پاکستان کو تھوڑا سا ذرا کرنے کے لیے جی کہ بڑا کوئی وہاں سے شاید کوئی پتہ نہیں کیا پٹیشن ہو گئی ہے. ہمارے ہاں بھی تھوڑے سے ذرا, میں اپنے جو پاکستان کے لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ یہ کہہ لیں کہ اس کی ردی کے کاغذ کی بھی تھوڑی سی کوئی حیثیت ہوتی ہے جس کو اس کی کوئی قیمت مل جاتی ہے کباڑیے کو مل کے. اس طرح کی یہ جو پٹیشنز ہیں اس طرح کر کے اس کی زیرو, اس سے بھی ردی کے کاغذ سے بھی زیرو کی نیچے کی ویلیو ہے. صرف یہ بز ورڈ ہے اور یہ اس کا جتنا جو امپیکٹ تھا ہونا تھا وہ ہو گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے. جی کہ دیکھیں آپ کینیڈا, ان لوگوں کو تمام لوگوں کو صرف وہ جو امریکہ میں لوبنگ تھی ان کا حال یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ تو پھر بھی ایک پاورفل تھا, وہاں کی بات کی ہوئی سنی جاتی ہے, لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں. کینیڈا کا اس وقت اپنا حال ہے کہ کینیڈا کا تو اپنا اس وقت حال ہے کہ اس کی اپنی جو لوگ ہیں, اس کی اپنی جو سوورینٹی ہے وہ خطرے میں پڑی ہوئی. اس کی اپنی ساری جو کینیڈا کی سوورینٹی ہے, لوگ اس کے اوپر جملے کس رہے ہیں کہ بھائی یہ کینیڈا کو جو ہے نا وہ ہندوستان کی ایک جو ہے نا وہ 29ویں ریاست جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے خود کو, جتنا اس کے کینیڈا ہندوستان کے زیر اثر ہے. تو آپ نے اس کو جیو پولیٹیکلی جوڑ کے دیکھنا ہے. اس کی جو ٹویٹ کو کینیڈا میں جو آئی ہے, جو وہاں پہ پٹیشن ڈالی گئی ہے کہ اس کی جو ٹوٹل جو تانے بانے ہیں وہ ہندوستان سے اور ہندوستان کے ساتھ پھر, تو یہ جو لپیٹ کے چیزوں کو اس طرح کرنے کی کوشش کی جائے صرف وقتی کہنے کے ابال جان ڈالنے کے لیے, اور پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب ہمارے جو لوبیسٹ ہیں وہ بھی تھکے نہیں ہیں. اگر امریکہ میں جو ہے وہاں سے گھاس نہیں ڈلے گی تو ہم جو ہے نا کینیڈا کی طرف جائیں گے. اور یہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں بی جے پی کی طرف سے مطالبات جو ہے نا وہ کروائیں گے آخر پہ آ کے, اور کوئی پتہ نہیں آر ایس ایس کے جو بھگت ہیں وہ بھی مطالبے کریں گے فری عمران خان, ویسے کر بھی رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہاں پہ گودی میڈیا میں جا کے لگتی ہے. تو میں نے کہا تھا تھوڑا سا ذرا بتا دیں جیو پولیٹیکلی کہ یہ کنیکشن جو ہے, یہ مائیکل بھائی صاحب جو ہیں ان کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کیا ہے اور پاکستان میں اسٹیٹ آف سچویشن کیا ہے. یہ ڈیموکریسی ریسٹور کرانے کے چکر میں وہاں پہ ہے, مطلب ان کو لکھ کے دیا گیا ہوگا یہ ڈیموکریسی. میں مائیکل صاحب کو, میں ان سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں سورسز کے ذریعے, ان کو انٹرویو کرتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں بھائی کہ یہ کس ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کی بات کر رہے ہیں.
پاکستان میں کون سی ڈیموکریسی کی جا فکر پڑ گئی ہے. ان کو مائیکل صاحب کو کینیڈا کی ڈیموکریسی کی فکر پڑنی چاہیے کہ کینیڈا میں اس وقت ڈیموکریسی کی یہ صورتحال ہے کہ اس کے اپنے شہروں کے اندر, اپنے پروونسز کے اندر جو ہے وہاں پہ گینگز وار چل رہے ہیں. وہاں پر جو ہے نا وہ بشنوئی گینگ جو ہے نا اتنا زیادہ ہندوستان میں ایکٹیو نہیں جتنا کینیڈا کی دھرتی کے اوپر ایکٹیو ہے. اور کینیڈا کی جو سرکار ہے, کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے, وہ کچھ نہیں کر پا رہی. اور یہ لوگ بھی, مائیکل کرم صاحب بھی جو ہے نا وہ وہاں پر بشنوئی گینگ اور اس کے معاملات کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کے اوپر بات آتی ہے. تو وہاں سے بیٹھ کے ہندوستان کے کہنے کے اوپر, اور پی ٹی آئی اور ہندوستان کی لابی فرم ایک ہی ہے, تو ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہاں پہ تو اس طرح کی ٹویٹس کرانا بڑا آسان ہے, لیکن اس کی جو اوقات اور جو ہے حیثیت جو ہے وہ امریکہ میں تو پھر بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ ہوتے جن کا وہ ہوا تھا, فزل آؤٹ ہوئی تھی. یہ تو بس ایسے ہی ہے, انہوں نے تو بس جتنا کچھ مال لیا تھا وہ ڈال کے پٹیشن کر کے تو سوشل میڈیا پہ آپ نے ڈال دیا اور ٹیگ کر دیا کہ بھائی معاملات ہو گئے. تو ہم ذرا دیکھیں گے اس پٹیشن کا بھی انجام آنے والے دنوں میں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.